Nest School System, Online Classes Session. Dear student, let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह आप पर अपनी नज़र करम हमेशा बनाए रखे। जी बच्चों, आप मुझे बताएं कि मैंने कुरान पाक की तिलावत का आपको बोला था कि तर्जुमे के साथ उसको समझ कर पढ़ना है। वो कौन कौन कर रहे हैं? सब कर रहे हैं ना? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेरी बात मान रहे हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बेटा, आप जानते हो कि कुरान पाक जो है वो हमारी आखिरी किताब है जिसमें हमारे दीन को मुकम्मल कर दिया गया है। इसमें हर तरह की कामयाबी के लिए तरफ गामजन होने में, मुश्किलों से बचने के लिए मुख्तलिफ़ आयात और सूरतें हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी पढ़ें कुरान पाक को, चाहे थोड़ा पढ़ें, एक लाइन पढ़ लें, दो पढ़ लें, लेकिन उसको इतना समझ के उसकी तफसीर के साथ उसको पढ़ें, ताकि आप ये जान सको कि कब और किस वक़्त कौन कौन सी आयात की तिलावत करना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि अपने अंदर ये आदत बना लो, ताकि आप जब भी कुरान पाक खोलो तो आपका दिल करे कि मैं इसको तर्जुमे के साथ ही पढूँ। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो बड़ों की बात मानते हैं। ठीक है, अब इसी तरह ही टीचर की बात तो माननी है, घर में पेरेंट्स की बात भी आपने माननी है, उनको तंग नहीं करना। आप समझदार हो, कोई छोटे नहीं हो, ठीक है ना। आप अच्छे बच्चे तो वही होते हैं जो समझदारी से अपने पेरेंट्स की हेल्प करें। ओके, अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। ठीक है, पिछले दो लेक्चर्स में हमने जो था नबी की अताअत के बारे में पढ़ा था। आज भी हम उसी से रिलेटेड आगे पेज नंबर 17 पर पढ़ेंगे। थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फ़रमाया, बैठ जाओ। कुछ सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो दरवाज़े के करीब पहुँचे थे, जिनमें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शामिल थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनकर फ़ौरन वहीं बैठ गए। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे आने का हुक्म फरमाया तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उठकर आगे चले गए। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है, मिंबर। मिंबर कहते हैं तकरीर करने की जगह। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े होकर तकरीर कर रहे थे, यानी कि ऊंची सी जगह होती है उस जो बाकी आप लोग जैसा बाकी दूसरे जो लोग बैठे हुए थे सहाबा कराम, वो तो ज़मीन पर या मतलब एक साइड पे एक जैसी जगह बराबर जगह पर थे, लेकिन उनसे का थोड़ा सा ऊपर एक मिंबर सा एक बनाया हुआ था जिसके ऊपर चढ़कर वो तकरीर करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बैठने का कहा। तो कुछ सहाबा जो अभी दरवाज़े में ही पहुँचे थे तो वो उन्होंने क्या किया कि वो वहीं बैठ गए, कि उन्होंने इस चीज़ को देखा कि हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है। तो उन्होंने जगह नहीं देखी कि हम कहाँ पर पहुँचे हैं, कहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने देखा कि हम नबी ने कहा है, तो वो दरवाज़े में खड़े थे, तो वहीं पर उन्होंने अपना वो बैठ गए। जिनमें कौन शामिल था? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा उनको कहा कि आप आगे आ जाएं, यानी कि उनके दोबारा हुक्म पर वो उठे। उससे पहले वो वहीं बैठ गए जहाँ पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी कि हमारे नबी ने हमें बैठने का हुक्म दिया है। तो देखें कितना ये सहाबा कराम अपने नबी की बात पर अमल करते थे। तो क्या हम लोगों का काम नहीं है कि अपने उस प्यारे नबी की बातों के ऊपर अमल करें, तो उनका हुक्म माने, जिस तरह उन्होंने हमें समझाया उन बातों को समझ कर अपनी लाइफ को, ज़िंदगी को गुजारें। उन्होंने किसी चीज़ के बारे में हमें हमेशा अच्छी बातें बताई हैं, तो इसी तरह हमारा भी काम है कि उनकी उन बातों पर अमल किया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, एक और सहाबा का नाम है यहाँ पर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अज़वाज मुतहरात में से किसी के इंतकाल की खबर मिली तो सजदा में गिर गए। सजदा यानी कि सर झुकाना, ज़मीन पर सर झुका देना। किसी ने दरियाफ़्त किया कि ये क्या बात थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको यही इरशाद है कि जब कोई हादसा देखो या गमनाक खबर सुनो तो सजदा में यानी नमाज में मशगूल हो जाओ। इससे बड़ा हादसा क्या होगा कि उम्मुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया है। ठीक है, अज़वाज मुतहरात यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ। हादसा जब कोई आपको पेश आता है तो उसके बारे में उन्होंने बताया
کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسی خبر جو ایسا پریشانی کی خبر یا کوئی دکھ کی خبر ملے تو آپ فوراً سجدے میں گر جایا کرو۔ غمناک یعنی کہ افسوس والی خبر، کوئی بھی ایسی پریشانی والی خبر ہو۔ مشغول ہو جانا یعنی کہ مصروف ہو جانا۔ ام المومنین کہتے ہیں مسلمانوں کا سردار، ٹھیک ہے۔ تو کیا انہوں نے بولا کہ جب ازواج مطہرات کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اب جب ان کو خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی میں سے کسی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہو گئے، انہوں نے اپنا سر جھکا دیا اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی کی خبر سنو، کوئی دکھ کی خبر سنو یا کسی کو کوئی تکلیف آتی دیکھو تو آپ کیا کرو کہ فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سجدہ کیا کرو۔ کسی بھی حادثے کا پتہ چلے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، فوراً سجدہ کرنا ہے، یعنی کہ نماز میں مشغول ہو جانا ہے، نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارے جو صحابہ تھے وہ بھی دکھ تکلیف میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے تھے۔ تو اب ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ جب کوئی مشکل پریشانی آئے تو ہم فوراً نماز پڑھیں۔ نماز ہر چیز کا حل ہے۔ نماز پڑھنے سے ہمیں اپنے جتنے بھی دکھ تکلیف ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں، چاہے اپنا دکھ ہو چاہے کسی کا، اس میں سکون ملتا ہے نماز میں۔ اس لیے آپ سب ہمیشہ کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو تو ہمیں چاہیے اپنے نبی اور اپنے صحابہ کے پیچھے ان کی اطاعت کرتے ہوئے ہم بھی نماز کی طرف راغب ہو جائیں، ٹھیک ہے، نماز کی طرف مشغول ہو جائیں۔ اب نیکسٹ دیکھیں، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگی تیاروں کے لیے مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تائید کرتے ہوئے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے صدقہ کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا۔ اس طرح اطاعت رسول کرتے ہوئے ہر مسلمان نے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا۔ اب دیکھیں اس میں انہوں نے کیا ذکر کیا ہے کہ غزوہ تبوک یعنی کہ ایک جنگ کے بارے میں ذکر کیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جنگی تیاریوں کے لیے مال خرچ کرنے کی طرف مائل کیا، ان کی خواہش اور آرزو کی کہ آپ اپنا جتنا بھی مال ہے وہ جنگی تیاریوں کی طرف خرچ کریں، جن میں سے حضرت عثمان جو تھے انہوں نے اپنے نبی کی بات کو ماننا تھا نا، تو حضرت عثمان نے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے نبی کا فرمان، اپنے نبی کی بات کو مانتے ہوئے، ان کا حکم جو تھا اس کو مانتے ہوئے تائید کی، ان کی حمایت کی، طرفداری کی، اور آپ نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے صدقہ میں دے دیے، یعنی کہ خیرات میں دے دیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنا سارا مال جو تھا وہ حاضر خدمت یعنی کہ جنگی تیاریوں میں خرچ کر دیا۔ اس طرح ہی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس طرح ہمارے یہ صحابہ اور ہمارے جو تھے وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے اپنا ہر چیز، اپنی مال کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا اور انہوں نے ہمارے نبی کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اس کی اطاعت کی ان کی، تو اپنا ہر چیز انہوں نے جنگی تیاریوں میں پیش کر دی، کیوں کہ ان کے نبی کا فرمان تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے فرمان کو مانیں اور ان کے اوپر ان کی اطاعت کریں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، جب سورہ الحجرات نازل ہوئی تو اس میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کریں۔ آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے کہ اب مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہو۔ یہاں تک آج ہماری ریڈنگ ہے، آپ نے یہاں پر ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کر لینی ہے۔ اب اس کو دھیان سے پڑھنا ہے، کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آئے، مشکل ورڈ لگے، وہ آپ نے اپنی کاپی پر میننگز کے نیچے رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل لگے تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہیلپ لے لیں اور یا اس لیکچر کو غور سے سن لیں، تو کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو۔ سب میننگز میں نے آپ کی کاپی پر رائٹ کیے ہوئے ہیں۔ چلیں اب ہم کاپی ورک کی طرف آتے ہیں۔ جی کلاس 5 یہ ہماری کاپی ہے۔ ڈیٹ اینڈ ڈے آپ نے پینسل سے ڈالنی ہے۔ الفاظ معنی اوپر جو ہیڈنگ ہے یہ آپ نے پوائنٹر سے لکھنی ہے اور اس کی نمبرنگ پوائنٹر سے کرنی ہے۔ نمبرنگ دیکھ لیں جس طرح میں نے کی ہوئی ہے سیم ایسے ہی آپ نے کرنی ہے۔ اس کے ورڈ آپ پوائنٹر سے لکھیں گے اور اس کے میننگ پینسل سے۔
ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، غمناک، افسوس والی، مشغول، مصروف، ام المومنین، مسلمانوں کا سردار، رغبت، خواہش یا آرزو، صدقہ، خیرات، تائید، حمایت یا طرفداری۔ اب وہ کوئی مشکل ورڈ آپ کو اگر لگے ہیں تو آپ نے یہ نیچے لائنز خالی ہیں، اس کے اندر آپ نے اپنی بک سے دیکھ کے مشکل ورڈ لکھنے ہیں۔ اب نیکسٹ پیج کریں۔ کویشچن نمبر 10 ہے آپ کا، اس طرح ہی مارجن لائن لگائیں گے اور کویشچن نمبر 10 کویشچن آپ پوائنٹر سے لکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی خبر ملی؟ اس کا آنسر لکھیں گے پینسل سے، پوائنٹر سے آپ لکھیں گے اس کا کویشچن۔ حضرت ابن عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد کیا؟ نیکسٹ کویشچن دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تائید کرتے ہوئے کیا صدقہ کیا؟ اس کا آنسر لکھیں گے۔ اور اس کا اگلا کویشچن ہے 13 کویشچن، سورۃ الحجرات میں ایمان والوں کو کیا حکم دیا گیا؟ جی ان کے آپ کویشچن دھیان سے ریڈنگ کریں اور اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، ایزیلی آپ کو کویشچن کے آنسر مل جائیں گے اگر آپ نے ریڈنگ اچھی طریقے سے پڑھی ہوگی اور میری بات کو سنا ہوگا تو ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دھیان سے اپنا کام کرنا ہے، ماما کو، بابا کو، پیرنٹس کو، کسی کو تنگ نہیں کرنا آپ نے، اور اچھے بچے بن کر اپنی ماما اور بابا کی ہیلپ کیا کریں گھروں میں رہ کر، ان کو تنگ نہیں کرنا، کبھی بھی کسی چیز کی ضد نہیں کرنی۔ دیکھیں آپ کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ان کی بات کو ماننا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔